جی بہت شکریہ. اس وقت فیصل جاوید صاحب میرے ساتھ ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کا نام ہو وہاں پر فیصل جاوید کا نام نہ ہو تو کچھ مزہ نہیں اس میں آتا. اور جس اسٹیج پر فیصل جاوید ہوں اور ساتھ وہاں پر عمران خان نہ ہوں تو وہاں پر بھی کراؤڈ کو مزہ نہیں آتا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فیصل جاوید ایک دفعہ آپ نے پہلے تو 14 میں آپ نے دھرنے میں شدید گرمی میں ہمیں بٹھا کے رکھا ڈی چوک پہ. اب آپ علامتی بھوک ہڑتال میں ہمیں بٹھا کے رکھا ہے. بھی ڈی چوک جانا ہے آپ نے؟ نہیں ہماری تو کوشش ہے کہ آپ پارلیمان کے اندر ہی جو ہے نا کرے. کب تک یہ رہے گا؟ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. ابھی تو یہ ٹوکن ہے. اس کا دورانیہ بھی ابھی کم ہے. یہ دورانیہ بڑھ جائے گا اور اس کا دائرہ کار بھی بڑھ جائے گا. پورے پاکستان میں ہوگا. یہ بھی شروعات ہے جب بلڈ اپ کر رہے ہیں. ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. یہ ابھی آگے جائے گا. پوری قوم سراپا احتجاج ہے مہنگائی کے خلاف. ناحق قید جو عمران خان، بشرا بی بی، باقی لیڈرشپ، خواتین، کارکنان سب بے گناہ قید میں اس کے خلاف. اور پھر ساتھ میں جو مینڈیٹ قید میں اس کی بحالی کے لیے بھی یہ آپ کے کارکن جو ہیں کارکنوں کا ایک ہی مطالبہ سامنے آ رہا ہے کہ آخری قدم اٹھائیں جی، روڈوں کے اوپر نکلیں. کارکنوں کو کس طریقے سے مطمئن کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اس کا میں آپ کو بتاؤں، میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ یہ ابھی جو پوری اسٹریٹجی ہے، ساری چیزیں ہیں کہ کس طرح سے یہ کر رہے ہیں. تو اس پہ یہ مجھے بتاتے ہیں کہ جی ہر تھرسڈے کو ملاقات ہوتی ہے عمران خان صاحب سے جی. اور عمران خان صاحب کے ساتھ مشاورت کے ساتھ ہماری جو لیڈرشپ ہے پارٹی کی وہ فیصلے کرتے ہیں. تو وہ جس طرح سے فیصلے ہو رہے ہیں پھر اس لیے اطمینان رکھیں. اور انشاءاللہ یہ بات تو صحیح ہے کہ ہمیں سب کو اس کی طرف جانا ہے کیونکہ ہم نے اپنے ناانصافی اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہے. یہ ہم سب پہ فرض ہے. بالکل صحیح. پاکستان تحریک انصاف سراپا احتجاج ہے اور مسلسل پوری قوم سراپا احتجاج ہے. آپ کی قیادت جو آپ کے کارکن مقدمات کو بھگت رہے ہیں اور دوسری جانب قوم کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو مہنگائی کا عذاب ہے اور وہ اس عذاب کو بھگت رہی ہے. کب یہ سیاسی عدم استحکام ختم ہوگا، اس ملک میں استحکام آئے گا اور یہ قوم سکھ کا سانس؟ زبردست سوال کیا آپ نے اور اس کا جواب یہ ہے جب ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم ہوگا. ٹرسٹ ڈیفیسٹ کیا ہے؟ عوام کا اعتماد ہی نہیں حکومت پر. اور اعتماد کیسے ہو؟ انہوں نے ووٹ ہی نہیں دیا اس حکومت کو. ان کی 17 سیٹیں ہیں. ان کا فارم 47 آ گیا اور یہ ان کی مینورٹی تھی جو انہوں نے کر کے گورنمنٹ بنا دی ہے. یہ بالکل، اور 17 سیٹیں، یہ بالکل جب تک ٹرسٹ ڈیفیسٹ نہیں ختم ہوگا، یہ جو باقی باتیں ہیں فسکل ڈیفیسٹ، ٹریڈ ڈیفیسٹ، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، جتنے بھی باقی ڈیفیسٹ ہیں یہ اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتے جب تک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم. اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ کیسے ختم ہوگا؟ عوام کے منتخب جن پہ اعتماد ہے، قوم نے جنہیں ووٹ دیا ہے وہ قیادت سنبھالے. عمران خان جن پہ لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں. اور جب وہ ٹرسٹ ختم، انویسٹر آتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک سرٹینٹی ہے، اسٹیبلٹی ہے تو وہ انویسٹ کرے گا. اوورسیز ریمیٹنسز بھیجتے ہیں. اسی طرح آپ کے جو ہے ملک کے اندر بزنس جو ہے وہ گرو کرتا ہے. تب خوشحالی آتی ہے، ویلتھ کریشن ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں ایک نقطے سے جڑی ہوئی ہیں. یا تو الیکشن ہو ہی نہ لوگوں کو پتا ہو ہاں دوسرا سسٹم ہے، ٹھیک ہے. جب الیکشن ہوتے ہیں تو پھر لوگوں کو جو ان کا جس پہ اعتماد ہوتا ہے وہ ہے. تو سر اس کا سمپل جواب ہے کہ جب تک ہم ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم نہیں کریں گے نا قیادت اور عوام کے بیچ میں، تب تک باقی سارے ڈیفیسٹ ختم نہیں کر سکتے. فیصل جاوید، ایک تاثر پیدا کیا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور افواج پاکستان ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں اور جتنا بھی پراپرگنڈا کیا جا رہا ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف ملوث ہے اس کے اوپر. اور ایک دہشت گردی کی نئی اصطلاح بھی سامنے آئی ہے. بالکل یہ غلط ہے. ہماری فوج، عمران خان صاحب 12 دفعہ یہ کہہ چکے ہیں اور پریکٹیکلی انہوں نے ثابت بھی کیا ہے. میں دونوں باتوں پہ آتا ہوں. وہ کہہ چکے ہیں کہ ملک بھی میرا، فوج میری، ہماری افواج ہیں پاکستان کی دفاع کی ضامن ہیں. اور جو لوگ پاکستان کے خلاف ہیں، جو پاکستان کے امن کے خلاف ہیں، جو پاکستان کی سوورنٹی کے خلاف ہیں، وہ ایسی باتیں کریں گے. یہ محب وطن قوم، اور وہ 70% آبادی 40 سال سے کم عمر کے نوجوانوں پہ ہے. وہ کمال کے ٹیلنٹڈ نوجوان، محب وطن ہے، پیٹریوٹک ہے. پاکستان کے پرچم کو انہوں نے ہمیشہ سر بلند رکھا ہے. پاکستان کی بات کی ہے، پاکستان کا انہوں نے مقدمہ لڑا ہے. یہ ڈیسن فور لیب جو تھا، جو بھارت کی طرف سے
ایک پاکستان کے خلاف پوری سازش اس کو بے نقاب کی ہے ان ینگ ٹیلنٹ نے. آپ کو پتا ہے یہ جو میں کہہ رہا ہوں 70% آبادی 40 نوجوان ہیں, یہ وہ ہیں صرف شہروں کے نہیں گاؤں دیہاتوں کے, وہ زیادہ ٹیلنٹڈ ہے. آئی ٹی اور نوجوان یہ پاکستان کا مستقبل ہے. یہ تو پاکستان کی بہت بڑی اپرچونٹی ہے جو پاکستان جو ہے ینگ پاپولیشن ہے. تیسرا پھر فریق ہے جو اس کا سب کا فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے. دشمن ہمارے اس ملک کے دشمن وہ اس میں درمیان میں کوئی کسی کے سیاسی مقاصد بھی ہیں ظاہر ہیں, اور لیکن زیادتی تو ملک کے ساتھ ہو رہی ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے, یہ آئی پی پی کا اتنا عذاب پڑا ہوا ہے, وہ پہلے تو خیر ہے کہ میں سوال کر چکا تھا مہنگائی کا, یہ اس کا کوئی حل سامنے آپ کو نظر آتا ہے بطور سیاسی ورکر؟ دیکھیے جی ہر جگہ ہی کرپشن ہو رہی ہے, کرپشن کے سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں. تو جب تک آپ مجھ سے کرپشن کا خاتمہ نہیں کریں گے, یہ ساری آپ جو کوئی بھی پروجیکٹ اٹھا کے دیکھیں اس میں کرپشن نکل آتی ہے کہ عوام کا پیسہ ہے. اسی کے خلاف عمران خان نے سیاست شروع کی تھی 1996 میں. بہت شکریہ فیصل جاوید, آپ سے ملاقاتوں کا یہ سلسلہ جاری رہے گا. تھینک یو.